فرماتے ہیں سرکار پھر منبر پر جلوہ گر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے واز فرمایا حتیٰ کہ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ ابن عمر پاک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ اتنا لمبا جو واز کیا، آقا علیہ السلام نے اس دن قیامت تک کی تمام چیزوں کی خبر ہمیں عطا کی، بیان کر دیا قیامت تک کیا ہوگا، حتیٰ کہ آخری جنتی جنت میں کون جائے گا اور وہ کیسے جائے گا، سرکار نے یہ بھی بیان کر دیا۔ عمر پاک کہتے ہیں کہ اس میں سے جس نے جتنا زیادہ یاد کیا وہ مضبوط حافظے والا ہم میں سے ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فجر سے لے کر عشاء تک جو واز کیا، فرماتے کہ ہم میں سے اس میں سے جتنی جو سب سے زیادہ سرکار کی باتیں یاد جس نے رکھی وہی مضبوط حافظے والا کہلایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اول تا آخر تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا کہ ہم نے قرآن کے اندر ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا علم عطا کیا ہے، اس کا ذکر بیان کر دیا۔ ہر خشکی اور تری میں رہنے والی ہر چیز کا جو علم ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں تمام علوم کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے تمام علوم کو جمع کیا ہے، اور یہ سارے علوم اللہ نے سینہ مصطفیٰ میں اتارے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا اپنے بندہ خاص کو۔ اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا وہ تمام علم عطا فرمایا جو قیامت تک ہونے والا تھا، اور یہی بات اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب علی نبی علیہ السلام کو اللہ نے غیب پر مطلع فرمایا، اطلاع دی، اور اللہ نے حضور علیہ اللہ کی عطا سے حضور غیب جانتے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ غلو ہے۔ بعض کم علم اور ناہل کہتے ہیں یہ شرک ہے، بعض کہہ دیتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حضور کی شان ہی نہیں ہے۔ اگر حضور کی شان نہیں تو پھر نبی علیہ السلام نے قیامت کے آنے والے جتنے واقعات تھے ان تمام واقعات کو جو بیان کیا ہے وہ کس علم کی بنیاد پر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرب قیامت آخری لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے خاندان کے نام بھی جانتا ہوں۔ سرکار فرماتے جو آخری لشکر سرکار کہتے قیامت کے قریب جہاد کے لیے نکلے گا، جی اب وہ آخری وقت کب آئے گا، آخری لشکر کب نکلے گا، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کہتے ہیں اب میں صرف وہ لشکر ہی نہیں، وہ جس گھوڑوں پر بیٹھیں گے ان گھوڑوں کو جو سوار ہوں گے ان کے نام، ان کی والدیت، ان کے قبیلے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ سرکار جب کوئی قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کی خبر اس محبت اور اس علم کی بنیاد پر دیتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کون سا وہ علم ہوگا؟ اگر وہ غیب کا علم نہیں تو پھر وہ کون سا علم ہے؟ اگر وہ اللہ نے حضور کو غیب پر مطلع نہیں کیا، اطلاع نہیں دی، تو پھر کیا کیا ہے؟
اور دوسری ترجیح قیامت تک ہونے والے واقعات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے، تو سارے کا سارا قرآن کس کے سینے اطہر پر اترا ہے؟ مصطفیٰ کے سینے پر۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قرآن کس نے سکھایا ہے؟ خود اللہ رب العالمین نے۔ یہ بات یاد رکھیں، جبریل لے کر آنے والے تھے، سکھانے والے نہیں تھے۔ جبریل کا اتنا کام تھا، وہ اللہ کا کلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آتے تھے، مصطفیٰ تک پہنچاتے تھے کہ یہ اللہ کا احکام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سکھایا کس نے ہے؟ خود اللہ نے مصطفیٰ کو سکھایا ہے۔ قرآن پاک کے رموز اور اسرار اور قرآن پاک کا جملہ علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہے، سرکار نے فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ نہیں کہا یہ پوچھو یہ نہ پوچھو، فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کیا پوچھا ہے؟ وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے باپ کا کیا نام ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اب یہ وہ راز ہوتا ہے جو صرف ماں اور باپ کے درمیان ہوتا ہے، تیسرا آدمی نہیں جانتا۔ اب وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ زمانے جہالت کے دور میں وہ جانتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا نام یہ ہے، یہ ہے۔ اس نے کہا بالکل یہی ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا نام ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب اس کے باپ کا نام بتایا وہ چونک گیا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ میری ماں کا نکاح تو فلاں مرد سے ہے اور جس کا نام بتایا گیا وہ بظاہر تو میرا باپ نہیں ہے۔ وہ بڑا چونک گیا، وہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس گیا کہ بتا میرا باپ ہے کون؟ انہوں نے کہا تجھے تو نے کیا کرنا ہے؟ کہتے جب رسول اللہ نے خبر دی ہے تو حقیقت میں میرا یہ باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب رسول اللہ نے فرمایا یہ تیرا باپ نہیں ہے، تو ماں نے بتایا یہ واقعہ تو اس کا بیٹا نہیں، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں تیرا باپ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس بات کی بھی خبر دے رہے اس کا باپ کون ہے، اور اللہ قرآن پاک میں اس بات کو بیان کرتا ہے اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ کھا کے کیا آئے ہو، چھوڑ کے کیا آئے ہو، کھا کے کیا آئے ہو اور گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ تو اللہ کا پیغمبر یہ خبر دے رہا ہے کہ کھا کے کیا آئے ہو، چھوڑ کے کیا آئے۔ یہ پوشیدہ راز تھا۔ تو اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام یہ خبر دے سکتا ہے، کیا رسول اللہ یہ خبر نہیں دے سکتے؟ کیا حضور اس بات کو نہیں جانتے؟ کہ حضور کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہیں کہ حضور جیسا علم تک شیطان کے پاس بھی ہے، ایک عام مخلوق ناجی کے پاس بھی ہے اور اپنے آپ کو مومن بھی کہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ساری کائنات کے علوم اکٹھے کر لیے جائیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا؟ وہ تو یہ بتایا تھا کہ ساری کائنات کا علم، ساری کائنات کا علم، اس میں سارے علوم، سارے محدثین، غوث، کتب، ابدال، ولی، سب کا علم اکٹھا کر لیا جائے۔ فرمایا وہ سارے علم کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم کے ایک قطرے کے برابر ہے، ایک قطرے کے برابر، وہ سارے علم کی اہمیت اور حیثیت۔ حضور کے علم کے، اللہ نے جو حضور کو علم عطا کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو بڑے زور و شور سے بیان کیا۔ سرکار علیہ السلام نے اس بات کا اظہار بھی کیا اور اس بات کو بیان بھی کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو میں قیامت تک کی خبر دوں گا، قیامت تک کے حالات کی خبر دوں گا۔ اور سرکار نے تو دی، آج جو واقعات ہوتے ہیں ان کی خبر بھی سرکار نے دی، جو ہوں گے ان کی خبر بھی سرکار نے دی، ان کی خبر بھی دی۔
اور سرکار نے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے حالات کی خبر بھی دی. اس سے بڑی کیا خبر ہوگی؟ سرکار آخری جنتی کی بھی خبر دیتے اور آخری جہنمی کی بھی خبر دیتے. یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ بذات خود حضور نہیں جانتے. یہ ہم بھی کہتے ہیں حضور بذات خود نہیں، ذاتی علم صرف ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے. حضور کو اللہ نے عطا کیا. حضور اللہ کی عطا سے آقا علیہ السلام جانتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو قیامت تک کے تمام علوم عطا فرما دیے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت، الفت اور عقیدت جیسا عظیم رشتہ عطا فرما دے، اور اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں سے پناہ دے جو اپنی باتوں سے حضور کا مقام اور مرتبہ بتا دیں. اس میں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات فرمائی تھی. فرمایا تھا کہ رسول اللہ سے کیا غیب ہو، جب خدا ہی پوشیدہ نہ رہا تو دنیا کی کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ سب سے پوشیدہ چیز اللہ کی ذات تھی جس کو کوئی کائنات کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی. تو اللہ نے جب اپنا آپ ہی اپنے حبیب کو دکھا دیا، پھر وہ کون سا علم تھا جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا نہیں فرمایا؟